سورہ فاتحہ مکی سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم خاص سے تیری ہی بات کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پہ جس پر تیرا انعام ہوا اور نہ ان کے رستے پہ جس پر تیرا غضب ہوا، اور گمراہوں کے رستے سے بھی ہمیں بچا۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس سے شروعات کی جائے گی، یعنی اس صورت کے 7 آیات ہیں بالاجماع، اور اس کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا کی جا رہی ہے، افتتاح کیا جا رہا ہے قرآن کی آیات کا۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہ نزول میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ جو ہے وہ نبی اللہ پہ وحی کی گئی، یہ اس لیے نہیں، بلکہ یہ اس لیے کہ اس کا نام ہے فاتحہ اس لیے رکھا گیا۔ قرآن مجید کی ابتدا وہ ان صورتوں سے کی جاتی ہے کیونکہ تمام صورتوں کی یہ مجموعہ ہے، کیونکہ اس صورت میں تمام دین کے اصول اور فروع کو واضح طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی شروع کی آیات اعتقاد، یقین، عقیدے کے مطابق ہیں، اور باقی آیات عبادت کے حوالے سے ہیں، اور سب سے آخری آیات وہ اللہ سے مانگنے اور اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہے۔ جو شروع کی آیات ہیں اس میں اللہ پاک ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ اگر جب بھی مجھ سے مانگو تو اس کا طریقہ، اس کا نہج کیا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ وہ نام فاتحہ، ام الکتاب، وسب المثانی، والشافیہ، والوافیہ، والکافیہ، والاساس، والحمد، اس کے کئی ناموں سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کو ام القرآن سورہ فاتحہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے لأنہا جمع المقاصد الاساسیہ، اس سے تمام بڑے بڑے مقصد کو جمع کیا ہوا ہے۔ وفضلها روا امام احمد فی المسند ان ابی بن کعب قرأ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیان کی جائے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام القرآن پڑھا، ام القرآن پڑھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وہی سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں اتارا گیا ایسی 7 آیات نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور اور نہ فرقان میں اس جیسی یہ 7 آیات بہت اور عظیم قرآن جو کہ صرف اور صرف مجھ پر اتارا گیا۔ یہ اس سورت کی سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم پر اتاری گئی اور ہم پر عطا کی گئی۔ یہ ہمارے لیے بحیثیت فخر کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ہی سبع المثانی قال لابی سعید بن معلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی سعید بن معلہ سے فرمایا لأعلمنک سورۃ ہی اعظم السور فی القرآن، میں تمہیں ضرور بضرور ایسی ہم آپ کو سورت سکھائیں گے کہ جو تمام قرآن کی سب سے فضیلت میں بھی اور صفات میں بھی اعظم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہی سب المثانی، الحمدللہ رب العالمین ہے جو 7 آیات ہیں، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم الذی اوتیتہ جو کہ مجھ پر اتارا گیا۔ ام الکتاب اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں دین اور اس کے اصول اور فروع کو اللہ نے واضح طور پہ یہاں پر مختصراً بیان کر دیا، اور سب المثانی کی قرآن مجید میں اس کو اسی نام سے مشہور اور معروف رکھا گیا۔ اور شافیہ، دنیا میں جو کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو یہ سورت کا اگر پڑھیں تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہوگی۔
والوافیہ، یہ صورت جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہر لحاظ سے کہ وہ دین اسلام پہ صحیح چلنے والے بن جائیں، اس لیے ان کے لیے وافیہ ہے، والکافیہ ہے، والاساس ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین شروع اللہ نے اپنے تعریف سے کیا کہ اے میرے بندے کہو، قولو یا عبادی الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد الف لام یا تبجیل کے لیے کہ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیونکہ تمام نعمتیں اللہ پاک نے اپنے بندے پر جو کی ہیں، تو اللہ کی ذات کا یہ حق ہے بندے پر کہ بندہ اس کی عبادت کے ذریعے اور اس سے مانگنے کے ذریعے اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے اپنے آپ کو مزید وضاحت کے لیے بندے کو سکھانے کے لیے کہ اے میرے بندے تو نے مجھ سے چاہنا کیا ہے، مجھ سے مانگنا کیا ہے اور کس طریقے سے مانگنا ہے، وہ طریقہ سکھا دیا۔ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ لفظ جلالہ سب سے عظیم، تمام صفات کا جامع، تمام صفات اس میں سمٹ جاتی ہے کہ خدا میں وہ معنی نہیں جو اللہ لفظ جلالہ لفظ اللہ میں ہے، اور رب آگے اس سے بتا دیا تاکہ بندے کو یقین ہو جائے کہ اس کا پالنے والا، اس کا مالک، اس کا بنانے والا، اس کا خالق صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اور عالمین تمام جہانوں کے لیے، نہ کہ صرف اس دنیا کے، عالمین میں تمام چرند پرند سورج چاند ستارے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے چونکہ ہر خط کے شروع میں بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے تکبر، اپنے غصے، اپنے غضب کا اظہار کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کی ذات واضح ایسی ہے جو کہ بندے کو کے سامنے سب سے پہلے اپنی صفت رحیم اور رحمان سے منسوب کر رہی۔ اللہ ایسی ذات ہے جو اپنے بندے سے دو صفات کے ساتھ اپنے بندے کو یہ بات سکھا رہی ہے کہ اس کا بادشاہ جو ہے، جس نے اس کو پالا، اس کو بنایا، وہ رحیم اور رحمان ہے۔ اب رحمان یہاں پر یہ صفت جامع ہے تمام مخلوقات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے صفت عام ہے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے آپ کو رحمان کہا کہ رحمان جو ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے، اس کی تمام نعمتیں کسی مخلوقات کے لیے اس میں کمی نہیں، جبکہ رحیم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ نے مسلمانوں کے لیے خاص کیا۔ آخرت میں اللہ پاک خاص مومنین کے لیے رحیم ہوگا، جبکہ دنیا کے میں تمام انسانوں کے لیے رحمان ہوگا۔ مالک یوم الدین، یہ قیامت کے دن کا مالک، کہ حساب کتاب اور احتساب کے دن کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ دین یہاں احتساب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ کما تدین تدانو، یہ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو یہ الفاظ دین احتساب کے لیے کہ جس دن حساب کتاب ہوگا اور بندہ جو ہے وہ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، اس دن کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ ان آیات میں جو تذکرہ کیا گیا وہ اسے بتانے کے لیے کہ اے بندے تو نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کر کے اس سے وہی چیزیں مطلوب کرنی ہے جو تو چاہتا ہے، اور تعریف کا جو طریقہ ہے وہ اللہ یہاں اس کو خود سکھانے اللہ پاک بندے کو کہ کیا کیسے کس طریقے سے میں تعریف ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم خاص طرح ہی بات کرتے ہیں، یا یہ بتانا ہے عبادت بندگی کا نام ہے، اور بندگی بات ماننے سے ہوتی ہے کہ بندہ جب اپنے خالق کی ہر بات کو مانے گا تو جا کے اللہ پاک اس کو وہی دیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ اور خاص ہے میرے رب ہم تیری ہی تجھ سے ہی مطلب کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں جب مشکلات ہیں، جب مصیبت میں آئیں تو ہم تجھ سے ہی ہمیں اپنی التجا مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ مستقیم استحکام سے ہے، سیدھا رستہ، ایسا سیدھا جس میں اعوجاج، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اے ہمارے رب ایسے رستے پہ چلا جس پر انبیاء تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، عابدین تھے، نیک لوگ تھے، ایسے رستے پر ہمیں چلا، اور جو رستہ تیری طرف جاتا ہو، تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہو، اور ان انبیاء کی طرف جاتا ہو جو کامیاب ہے، اور ان شہداء کی طرف جاتا ہو جو کامیاب ہے، ان صالحین کی طرف جاتا ہو جو کامیاب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی رہنمائی ہے، اہدی ایسی ہے جیسے ایک بندے کو یہ بات گائیڈ کر دیا جائے کہ اس نے جانا کہا ہے، تو بندہ جو ہے دنیا میں اس کو پتہ نہیں کہ اس نے کرنا کیا، تو اللہ سے پوچھنے کے لیے کہ میرے رب مجھے کرنا کیا، اللہ اسے خود سکھا رہے ہیں کہ اے بندے یہ کہے کہ اے میرے رب سیدھے رستے پہ چلا۔ اب سوال اٹھتا ہے صراط ہے کیا، وہ صراط رستہ ہے کیا، تو صراط کے راستے میں آگے خود ہی
واضح کر دیا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ایسے رستے پر جس پر تیرا انعام ہو، ان کے رستے پر جو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، جن کو دنیا میں بھی اللہ کی رضا مل گئی اور آخرت میں بھی مل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ نہ کہ ایسے رستے میں غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کے رستے پر جس پر تیرا غضب ہو، یعنی کہ یہود، جن کو اللہ نے تمام نعمتیں دے دی، جن پر اللہ نے تمام معجزات انبیاء کی شکل میں اتارے، جن پر اللہ نے واضح پر منصلبہ اتارا گیا، 12 چشمے پھوٹے ان پر، اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی اور اپنی منچاہی زندگی اور اپنی کتابوں کے تحریفات تبدیلیوں میں پڑ گئے اور ساتھ جادوگری بھی ان کی ایجاد ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور صرف خود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا، اور واضح گمراہ ہونے والوں میں عیسائی لوگ، اہل مسیح حضرات، کہ جنہوں نے انبیاء کو خالق کے اولادوں میں منسوب کر دیا، جنہوں نے اللہ کی ذات میں نافرمانی کی، وہ گمراہ ہو گئے اور اس چیز میں پڑھ کے خود بھی گمراہ ہوئے اور اوروں کو بھی اسی سوچ وچار میں گمراہ کر دیا۔